الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا. کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں، اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم. کیا خوف مجھ کو پیارے نارے جہیم سے ہو، تم ہو شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ آگ میں داخل ہی نہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت ہی پیاری بات اور بہت ہی خوبصورت، اور ہم جیسے گناہ گاروں کے حوالے سے یہ وظیفہ سہارا ہے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور تصورات جلوائے مصطفیٰ کے ساتھ، یا کم از کم تصورات سنہری جالیاں یا سبز گنبد کے ساتھ ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے بیٹے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لا یسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. ترجمہ ہے کنز العرفان کہ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اور اس باغ کو کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے. تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے. یہ اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ تھا جو ہم نے سنا، اور قرآن کی اس آیت کو بھی ہم نے سنا، اور اس آیت مبارکہ میں کی بہت ہی خوبصورت سبق بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں. تو آئیے اس حوالے سے جو سبق اور جو واقعہ بیان ہوا اس حوالے سے وہ ہم سنتے ہیں کہ علماء کرام نے ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک شہر ہے جسے کہتے ہیں صنعاء. اس شہر کا رہنے والا ایک شخص بہت ہی نیک اور سخی تھا. اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا. اس شخص کی عادت تھی کہ باغ کے جتنے پھل خود بخود زمین پر گر جاتے
یہ فقیروں کو کہتا کہ یہ سارے پھل تمہارے ہیں، تم اٹھا لو۔ پھر جب باغ سے پھل توڑے جاتے تو درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیتے، جو پھل کپڑوں پر گرتے وہ بھی فقیروں کو دے دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی جو ہاتھ سے توڑے پھر اس کے بعد کوئی گر گئے مگر نیچے کپڑا لگا ہوا تھا تو بھی وہ مطلب فقراء کو جو ہے صدقہ کر دیا۔ پھر جو خالص اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے جسے ہم عشر کہتے ہیں، اس میں سے بھی 10واں حصہ فقیروں کو دے دیا کرتا تھا۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر پھل دینے والے درخت موجود ہوتے ہیں اور وہ جب پھل دیتے ہیں اور ان پھلوں کو اگر تقسیم کیا جائے فقراء میں، غریبوں میں، ہے نا، تو اس درخت میں وہ پھلوں میں کمی نہیں آتی بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح؟ ہاں یہ ضرور ہے، اگر اس کو روک لیا جائے تو وہی پھل دینے والا درخت پھل دینا بند کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کا تجربہ ہم لوگوں کو کم ملے گا۔ اصل میں جو لوگ ہمارے جیسے کہ گاؤں کے لوگ ہوں نا، جن کے باغات ہوں، ان کو دیکھیں آپ، ان کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی جنہوں نے بانٹنا شروع کیا تو وہ دیکھ لیں کہ جو ابھی بانٹا، جو ابھی پھل نکلا اور آئندہ سال کتنا نکلے گا، کتنا نکلے۔ اچھا یہ تجربہ ہمارا بھی ہے، ہمارے گھر کے اندر جو ہے جامن کا درخت تھا اور سارے محلے والے کیا، رشتے دار کیا، ہم کیا، سب اتنا پیٹ بھر کے جامن کھایا کرتے تھے، اس میں کمی نہیں آتی تھی۔ یہ ہمارا اپنا تجربہ دیکھا ہم نے، صحیح، اور کمی نہیں ہوتی ہے، یہ بات ہوتا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ایک نیک شخص تھا، جو یمن کا شخص تھا، اور شہر کا نام بھی اس کا نام جو ہے وہ صنعاء تھا، تو وہ شخص مطلب جو پھل گرتے تھے خود بخود پکے گرتے تھے وہ بھی فقراء کو دے دیا کرتے تھے، اور جب پھل توڑنے کا وقت آتا تھا تو نیچے چادر بچھا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو جو ہاتھ سے چھوٹ گئے یا پیڑ کے ہلنے سے خود بخود جھڑ گئے اور نیچے گر گئے تو وہ بھی فقراء کو دے دیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان توڑنے کے بعد یہ دے دیا، ان توڑنے کے بعد اس میں بھی ان کا 10واں حصہ جسے کہتے ہیں عشر، وہ شخص نکالا کرتا تھا، اور وہ 10واں حصہ بھی فقیروں کو دے دیا کرتا تھا۔ اچھا فقیر ہم عام طور پر مطلب ظاہر ہے کہ آج کل تو پروفیشنل فقیر ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ان کو دیتے ہیں، ارے بھائی فقیر وہ بھی ہے، آج سفید پوشاک والے کو دیکھ لو نا، اس کے گھر میں راشن ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے پاس کوئی ویلفیئر کھلی ہوئی ہے تاکہ ہم سب کو دیتے رہیں، تو ایسا سسٹم تو ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ بیچارے آتے ہیں بھائی، اب دیکھو، اور وہ ہمارے محلے والے ہوتے ہیں، یہ بتا دوں نا آپ کو، ہمارے محلے میں ایسے کتنے ہی گھر موجود ہیں کہ جہاں چولہا مشکل سے جلتا ہے، چولہا مشکل سے، تو دیکھو نا آپ آس پڑوس قریب میں دیکھو کون ایسا گھر ہے کہ جہاں ایسا ہوتا ہے تو ایک وقت کا یار کھانا تو پہنچا دو ادھر، ایک وقت کا مطلب راشن تو ڈال دو ان کو، ایک وقت کا دے تو دو ان کو، ایک وقت تو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، صحیح نا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ ان کو دینے کا حکم ہے نا۔ اب جو آ رہے مانگنے کے لیے اللہ کے نام پہ تو وہ ہیں پروفیشنل، تو وہ تو مذمت کے لائق ہے، وہ عذاب کے لائق ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ ذریعہ معاش۔ یہ ذریعہ معاش نہیں بنانے کے لیے۔ اور یہاں جو فقیر نا، ان کو کہا جاتا تھا کہ جو خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، جن کو مطلب یہ ہے کہ نہ کھانے سے سروکار تھا نہ پینے سے سروکار تھا، مگر لوگ جو ہے ان کو جو ہے وہ کھانا پہنچایا کرتے تھے، صدقہ دیا، مطلب کھانا پہنچایا کرتے تھے، تو وہ فقراء کہلاتے تھے، جو مطلب یہ ہے کہ تصوف پر چلا کرتے تھے۔ اب یہاں تصوف پہ چلنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے؟ تصوف کا تو ہمارا تصور بھی نہیں بنتا ہے کہ ہم اس میں چلے جائیں، مطلب تصوف کچھ سیکھیں، اور یہ تصوف ہے کیا چیز یہ ہمیں نہیں پتا۔ اور جبکہ ہر عالم دین کا جو اینڈ وہ جو ہوا ہے نا،
ہے نا. یہاں تک کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی جو ہوا نا آخری مراحل جو گزرے وہ تصوف میں ہی گزرے, ہے نا. مطلب بکل فکر و فاقہ میں گزرے, ان کے فقر میں گزرے, جیسے کہ کہتے ہیں فقیر کو فقر, یعنی فقر میں گزرے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے. اور یہ فقر بندے کو اللہ سے ملا دیتا ہے. یہ فقر اللہ کو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے, اللہ سے ملا دیتا ہے. مگر ہماری وہاں کو توجہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے بالکل, سمجھے نا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہوتا یہی ہے پیارے محترم مسلم بھائیوں کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں کر کے اپنا ایک امیج بنا لیتے ہیں, یعنی اپنے باغ کا جو حصہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. کس میں کرتے ہیں؟ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. تقسیم, جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو رزق میں اضافہ عطا فرماتا ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ بتائیے, اگر بعض ایسے پھل ہوتے ہیں جس میں صرف ایک ہی بیج ہوتا ہے, ایسے ہی نا, بعض پھل میں ایک ہی, اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں اس میں کئی بیج ہوتے ہیں, کئی دانے ہوتے ہیں. اگر آپ گندم کو اگائیں یا چاول کو اگائیں تو کتنے سارے ایک ہی لڑی کے اندر کتنے دانے ہوں گے یہ مجھے بتائیں. اگر ان سب کو اگا دیا جائے تو کتنے ہو جائیں گے؟ پھر دگنے تگنے کہاں ہوتے ہیں, 10 گنا کہاں, پتہ نہیں کتنے گنا ہو جاتے ہیں. سوچیں گے آپ, یہ سوچنے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے وہ یہاں پہچانی جاتی ہے. یہ ہے کوئی ذات, کوئی رب العالمین کہ جو ایک دانے کے بدلے 100 دانے عطا فرما دیتا ہے. 100 دانے ایک ہی لڑی کے اندر, آپ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں, اب ہوتا یہ کہ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, جب صدقہ خیرات کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ہے نا, تو ظاہر اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. اچھا, اب ان کی بھی اولاد ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے ان کی بھی اولاد ہوئی تھی. اس شخص کے 3 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 3 بیٹے تھے, اور تینوں ہی کنجوس تھے. باپ سخی تھا مگر تینوں بیٹے کنجوس تھے. صحیح ہے. اور ہوتا بھی ہے کہ باپ تم نے تو بہت لٹا دیا, باپ تم نے تو بہت, اب ہمیں تو ہم جانے, ہمارا کام جانے, بس تم بیٹھ گیا, تمہارا ٹائم ختم ہو گیا, ہے نا. جب پیسہ آتا ہے نا اور جب ہوتا ہے جمع, تو گھر میں پھر وہ مطلب خرابی ہی پیدا ہوتی ہے, سمجھے نا. اور نظریں خراب ہوتی ہیں, نیتیں خراب ہوتی ہیں, سوچ خراب ہوتی ہے, اور دلوں کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ اس شخص کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی کنجوس تھے. جب اس شخص کا انتقال ہوا تو باغ ان تینوں بیٹوں کے قبضے میں آ گیا. ظاہر انہیں کو ملنا تھا, اولاد تھی. اب انہوں نے سوچا کہ ہمارے والد اکیلے تھے, وہ اتنی سخاوت کر لیا کرتے تھے کہ فقیروں کو اتنا مال دینے کے بعد بھی ان کے لیے کافی کچھ بچ جاتا تھا. یعنی اتنا کچھ تقسیم کرنے پر بھی مطلب اتنا کچھ بچ جایا کرتا تھا, بے تحاشا. اللہ تعالیٰ اتنی برکت اور وسعت عطا فرما دیا کرتا تھا. مگر ہم 3 ہیں. اب کیا سوچا؟ ہم 3 ہیں. کہا کہ ہم 3 ہیں, پھر ہماری اولادیں بھی ہیں. لو جی, کیا کہا؟ ہم 3 ہیں, پھر ہماری اولادیں بھی ہیں. اب سوچ دیکھیں آپ, کہتے ہیں یار کیا ہماری اولاد نہیں, کیا تم کو ابا دیتے رہے پیسہ, تم کو ہی کھلاتے رہے, کہ ہماری اولاد نہیں ہے, ہمارے بچے نہیں ہیں. سوچئے ذرا, ہے نا. اب ان کی بھی سوچ وہی بنی نا, وہی سوچ بنی. کون سی سوچ بنی؟ یہ سوچ بنی کیا کہ ہم 3 ہیں, پھر ہماری اولادیں بھی ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم بھی اسی طرح سخاوت کریں گے, اسی طرح بانٹیں گے, لوگوں کو دیں گے, تو ہمارے لیے پھل نہیں بچ سکیں گے, ہمارے لیے پھل نہیں بچ سکیں گے. لہذا بہتری اسی میں ہے کہ ہم اتنی زیادہ سخاوت نہ کریں. ایک رات جب باغ کے پھل پک چکے تھے, اگلے دن پھل توڑنے تھے. یہ تینوں بھائی بیٹھ کر منصوبہ بنا رہے تھے. کیا منصوبہ بنایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اذ اقسموا لا یسرمنها مصبحین, کہ جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے, جیسی صبح ہوگی ہم باغ کو کاٹ لیں گے. یعنی انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ صبح منہ اندھیرے
लोगों के उठने से पहले ही बाग में चलकर फल तोड़ लेंगे ताकि फकीरों को खबर ना हो और ना उन्हें कुछ देना पड़े। इन तीनों ने रातों रात ये मंसूबा बनाया, बड़े पुरजोश थे कि कल हम फल तोड़ेंगे, मगर इन्होंने एक गलती की। अव्वल तो ये काम ही गलत कर रहे थे, सोच ही इनकी गलत थी, सखावत से मुंह मोड़ रहे थे, कंजूसी का मुजाहरा कर रहे थे और कंजूसी का नतीजा जिल्लत ही निकलता है। इसके साथ इन्होंने एक और गलती भी की कि इन्होंने खुद पर भरोसा किया, अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाता है वला यस्तस्नून, और इंशाअल्लाह नहीं कह रहे थे। यानी ये अपने मंसूबे को लेकर इतने पुरजोश और बाएतमाद थे कि इन्होंने इंशाअल्लाह भी नहीं कहा, अपने मंसूबे पर भरोसा किया। सुबह को जल्दी जल्दी उठे और मुंह अंधेरे ही बाग की तरफ चल दिए और रास्ते में एक दूसरे से कहते जा रहे थे, क्या? अल्लाह यदखुलुन्ना हल यौमा अलैकुम मिस्कीन, क्या हरगिज आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में आने ना पाए। यानी जल्दी जल्दी चलो कि आज हरगिज कोई मिस्कीन फकीर तुम्हारे बाग में ना आए। मगर जब ये बाग के पास पहुंचे तो देखा कि बाग जल चुका है। एक लम्हे के लिए तो ये सख्ते में आ गए, अल्लाह अकबर, और बोले इन्ना लदालून, कि बेशक हम जरूर रास्ता भटक गए। यानी इन्होंने समझा कि शायद अंधेरे की वजह से हम रास्ता भटक गए हैं, किसी और बाग में आ गए हैं, ये हमारा बाग नहीं है। लेकिन जब गौर से देखा, तवज्जो से देखा, तो पता लगा ये तो उन्हीं का बाग था। अब पुकारे बल नहनु महरूमून, कि बल्कि हम महरूम हो गए हैं, हम बर्बाद हो गए, हम महरूम रह गए। तो मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाई, ये वाकया था कुरानी जो मैंने आपको सुनाया, और ये कुरानी वाकया बाग वालों के हवाले से, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। क्योंकि देखिए कुरान जो है और हदीसें जो हैं और जो रिवायतें हैं वो सीखने के लिए तो हैं, अपनी जिंदगी के अंदर मतलब उसको सीख कर उस पर अमल करने के लिए, और जहां से मतलब ये कि जो बचत का रास्ता है उस रास्ते पर चलने के लिए कि ये रास्ता गलत है। इसी तरह हमारी नीयतें बड़ी खराब होती है ना, हमारी नीयतें खराब, हमारी निगाहें खराब होती हैं, हमारी सोच खराब होती है, जिसकी वजह से मतलब ये कि हम दुनिया के लालच में आकर ना जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। यानी इससे भी पता लगता है कि बरकतों का जनाजा हम अपने घरों से जो ना अपनी नीयत ही के सबब निकाल देते हैं। इन्होंने नीयतें तो की थी, इन्होंने क्या की थी, कोई अमल नहीं किया था, खाली नीयत की थी इन्होंने और फैसला कर लिया था, नीयत कर ली थी, फैसला कर लिया था कि मैंने ये करना नहीं है। तो यही हमारी नीयतें होती हैं। इसी तरह हम देख लें हमारे घरों में क्या क्या नियति, किसके लिए क्या क्या नियतें होती हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ और मतलब ये कि क्या कहना चाहिए कि नफरतें पैदा हो जाती हैं, और वो हम उन नफरतों का इजहार अपने अमल से भी कर रहे होते हैं, अपने किरदार से भी कर रहे होते हैं, अपनी साजिशों के जरिए भी कर रहे होते हैं, तंज़ो मिज़ाह के अंदर भी कर रहे होते हैं, तंज भी कर रहे होते हैं, ये सारी चीज हम लोग कर रहे होते हैं। तो जब ये सब कुछ हम करेंगे तो ये बताइए हम अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे बनेंगे कब? बनेंगे कब? मुझे बताएं। कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। हाँ ये जरूर कि शर्री लोगों से बचना का भी तो शरई हुक्म है कि जो लोग शर्री लोग हैं, जिनसे शर फैलता है, जिनसे खराबियां पैदा होती है, तो ये कि भाई कुरान पाक में कि जाहिलों को सलाम करके गुजर जाओ, कुरान पाक में जाहिलों को सलाम करके गुजर जाओ, बचो उनसे, उनसे बचो, ठीक है ना। और हमने फिर भी हर हाल में हुस्ने सुलूक का जो दामन है वो छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो बहरहाल इस वाकये से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। पहले नंबर पे तो इस वाकये में अल्लाह पाक की कुदरत के मुतालिक सबक देखिए कि ऐसा बहुत मर्तबा होता है कि
ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا. وہ ہوتا ہم سوچتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, کیونکہ اللہ پاک چاہتا کچھ ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین, اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ذرا غور کیجیے گا کہ مطلب جو اللہ چاہتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے, جو بندہ چاہنے کی کوشش کرتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو کیوں نہ مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کر کے اس کام کی رضامندی اللہ تعالیٰ سے ہی دعاؤں کے ذریعے حاصل کی جائے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی, امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ارادتوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچان لیا. کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں نا, ہم بھی اپنے ارادوں سے ہماری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں, ہم چاہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, پتہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے خفا ہے, کیا بات ہے یار. ہم تو مطلب سونا بھی اٹھا رہے ہیں تو مٹی ہو رہا ہے, ایک بندہ ہے کہ مٹی اٹھا رہا تو سونا ہو رہا ہے نا, اور ہم اسی پہ رش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اسی پہ رش کر رہے ہیں. ہم اسی کو کامیاب شخص سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر مال و متا زیادہ کما رہا ہے, جو مٹی کو سونا بنا رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا, ہم اسی کو کامیاب. ارے کامیاب شخص وہ نہیں ہے, کامیاب اور کامران شخص تو وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند ہے, جو عبادت گزار ہے, جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے, جو دین پر چلنے والا ہے, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے, وہ کامیاب شخص ہے. تبھی تو اللہ رسول نے جو ہے قرآن کے ذریعے, حدیثوں کے ذریعے, سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے ہمیں جو ہے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا ہے کہ یہ راستہ ہے, یہ کھڈوں والا راستہ ہے, یہ اچھا کارپیٹنگ والا راستہ ہے. اس راستے پہ سکون سے آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے. یہ تو کھڈے شڈے پڑے ہیں, یا تو کہ گر جاؤ گے, سنبھلو گے بھی نہیں, اور ہم وہاں چل رہے ہیں, گرتے ہیں پڑتے ہیں, مگر ان میں ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم دنیا کو کمانے میں یا دنیا کو سب سے بڑی چیز سمجھ کے سارے کام کرنے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہمیں عطا فرما دیتا ہے, مگر پھر آخرت میں اور قبر میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہاں یہ بھی غور کر لیجیے, آخرت میں اور قبر میں کوئی حصہ نہیں. اصل حصہ تو وہاں کا ہے. دنیا جو ہے وہ تو کے اندر جو ہماری زندگی جو ہے وہ پانی کی بلبلے کی مانند ہے, پانی کے بلبلے کی مانند ہے. اور صابن کا بلبلہ بھی نہیں ہے. صابن کا بلبلہ جو ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کافی دیر تک رہتا ہے, مگر پانی کا بلبلہ ٹھہرتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے, جب ہماری روح نکل جائے گی تو ہمیں ایسے ہی لگے گا. کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان آج نہیں, جو ہمارے درمیان اٹھا بیٹھا کرتے تھے, بات چیت کیا کرتے تھے, ہمیں دیکھا کرتے تھے, سلام دعا ہوا کرتی تھی, سب کچھ آج نہیں ہے ہمارے درمیان. نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو یقین نہیں کر پاتے, کئی دن تک, کیا بولے کئی سال تک لگتا ہی نہیں ہے کہ فلاں صاحب ہم سے جدا ہو گئے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو, جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں رب کو میں نے پہچانا, یعنی اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا, یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا, اس کا الٹ ہو جاتا ہے. اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی تو ہے کہ جو میرے ارادوں پر پہرا لگا رہا ہے, وہی تو خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی اللہ عز و جل ہے. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائی, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ خدا کے وجود کی دلیل دیجئے. فرمایا آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہو, میرے گھر کیا ہو, بیٹا پیدا ہو, مگر میرے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے کہ جس کا ارادہ, جس کی مرضی اس دنیا پر نافذ ہے, اور وہی خدا ہے, وہی اسی کے فیصلے ہیں. کہ ہم چاہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, ہم چاہتے کچھ ہے ہوتا, اور ایسے بھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم ہو بھی جاتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہی ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو اور ہماری قلبی پکاروں کو, اور ہماری نیتوں کو بخوبی جان لیتی ہے, سن لیتی ہے. اگر وہ چاہتا ہے تو عطا فرما دیتا ہے, نہیں تو نہیں فرماتا, یہ اس کی مرضی ہے. تو بہرحال پیارے سے پتا چلا کہ اس دنیا میں اللہ پاک کی مرضی نافذ ہے, حکم صرف اسی کا ہی چلتا ہے, وہ غالب ہے. قرآن کریم میں ہے کہ والقاہر
فوق عبادہ، اور وہی ہے اپنے بندوں پر غالب ہے۔ غرض ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اس دنیا میں مرضی صرف اللہ پاک کی ہی چلتی ہے، اللہ ہی کی چلتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ طاقت یا عہدے یا مال و دولت وغیرہ کے غرور میں نہ آیا کریں۔ اللہ پاک کے حضور سر جھکا کر رکھیں۔ ان باغ والوں کو دیکھیے کہ ان کا ایک بڑا عیب جو یہاں بیان ہوا وہ پوشیدہ اسباب جن کی وجہ سے ان کا باغ تباہ ہو گیا، ان میں سے ایک عیب یہ تھا ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یعنی انہوں نے خود پر بھروسہ کیا، یہ سمجھا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہی ہو کر رہے گا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ جب باغ جل گیا اور آفت برس گئی، یہ تباہ ہو گئے، تب کہنے لگے لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کسی بات کا ارادہ کریں تو اپنی طاقت، اپنی فنکاری، مہارت اور صلاحیتیں پر بھروسہ ہرگز نہ کریں، بلکہ اللہ پاک سے استعانت یعنی اس سے مدد چاہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ جو ہم چاہتے ہیں اس چاہنے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مدد مانگنی چاہیے، اس مدد کے سبب ہمارا کام ہوگا۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت کے اس حصے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے اندر سے میں ختم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں ختم کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں مالک نہیں، محتاج ہیں۔ اپنی اس محتاجی کو دل اور جان سے تسلیم کر لینا بندگی کی حقیقت ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں محتاج اور بے بس بندہ ہوں، تب اس پر لطف و کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کا اظہار کرتے ہوئے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں رب العالمین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کئی مقامات پہ اس انداز میں اللہ کے حضور دعائیں کی کہ یا اللہ ہم محتاج ہیں، ہے نا، اور اس قدر مطلب دل کی گہرائیوں سے۔ تو یہ ہمیں ایک راستہ بتائے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، ہم جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عجز کے ساتھ، ایسے نہیں کہ زبان سے عجز ہوتی ہے، زبان سے خالی ہم اپنے مطلب عاجز انکساری نہ اور دل میں کوئی عاجز انکساری نہیں ہے، پتہ لگا زبان پہ کچھ ہے اندر کچھ ہے، تو یہ تو بندہ فاسق ہی ہو گیا، سیدھی سی، یہ تو منافقت ہو گئی اس کی کہ وہ اللہ کے حضور بھی منافقت دکھا رہا ہے۔ ارے بھائی تو اندر کیا ہے باہر کیا ہے؟ جو ان تمام چیزوں کو اندر کی گہرائیوں سے مطلب یہ کہ اس کو جو ہے محسوس کرتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تب جا کے جب ہم اپنے آپ کو پورا محتاج اپنے آپ کو ظاہر کر لیں گے، بالکل اور واقعی ہے ہم محتاج ہیں، یقین جانو۔ ابھی ہم چلتے ہیں، اب کتنے سے بوڑھے ساتھ جن سے چلا نہیں جاتا، اگر ان سے جوانی کس سے صورت، اور ہم تو سوئمنگ بھی کرتے تھے، ہم تو کشتی بھی لڑا کرتے تھے، ہم تو بھاگا بھی کرتے تھے، دوڑا بھی کرتے تھے۔ آج نہ بھاگا جاتا نہ دوڑا جاتا ہے، آج تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج تو ہاتھ ہلاتے ہیں تو کمر میں درد ہو جاتا ہے، ٹانگ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتی ہے تو مطلب جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ جب ٹیڑھا ہوتا ہے تو وہ تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے نا۔ تو ہم کتنے بڑے محتاج ہیں، تو لہذا ہم اس محتاجی کو دل کی گہرائیوں سے سمجھیں۔ اچھا اب اس بات کو اور میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے بتاتا ہوں۔ دیکھو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نعت خوان ہوتے ہیں نا، جب کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ منقبت پڑھتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ اب جب میرے پیر کی ہر دم خیر ہوئے تو وہ ایک اس میں نیت کیا ہے بندے کی، اس میں بندے کی نیت کیا ہے؟ آیا وہ پیر صاحب کو خوش کرنا ہے،
یا میں پیر صاحب کو اپنے شیخ کو جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کر رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے دعا کرو کہ میرے پیر کی خیر ہوگی، میرے شیخ کی خیر ہو، ہے نا، میرے پیر کی ہر دم خیر ہو، ہے نا. تو اب یہ اگر دل کی گہرائیوں سے، اور یہ خالی ایسے ہی کوئی بات نہیں کہ مریدی نے میرے کو مطلب نذرانہ دیتے رہے کہ میں تو پڑھتا رہوں گا، میں پڑھتا رہوں گا. تو ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ، ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ. یہ تو دل کے اندر. اب جیسے آپ کہیں مت جائیں، یار اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی خیر رکھے، او ہو دیکھیں آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، میرے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے. اچھا اسی بچے کی آپ اس کے والد کے سامنے اس کی خیر خواہی کریں، چلے خیر خواہی کریں، پھر دیکھیں کہ اس بندے کے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے. یار تو میرے بچے کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے. تو یہی دل کی جو گہرائیاں ہیں، انہی گہرائیوں کو مطلب اپنے اندر ضم کر کے اللہ کے حضور دعا کیجئے. اللہ اکبر. پھر تو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے سارے دروازے کھل جائیں گے، سارے دروازے جو ہے وہ کھل جائیں گے. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت. اب میں بہت ساری باتیں عرض کرتا ہوں مختلف یہاں پر الحمدللہ، اور ایک عرصے سے کر رہا ہوں، ایک عرصے ہر دفعہ مختلف ہی ہوتی ہیں باتیں. اور بڑا غور کرتا ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کہاں کہاں اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے راستے بتائے گئے، کون کون سے راستے بتائے گئے. اور در حقیقت ہے کہ ہم ان تمام راستوں پہ ہم چلتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں. ہماری سوچ، ہماری فکر کچھ اور ہی ہوتی ہے، کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو پیارے محترم سمجھ، جگہ جگہ ہمیں متنبع کیا جاتا ہے. اور اگر ہم کسی بھی ایک راستے کے ذریعے اللہ کے رابطے میں آ جائیں گے، تمام راستے خود بخود بحال ہو جائیں گے. یہ بھی میری سمجھ لیجیے گا. کسی ایک راستے سے، کسی ایک راستے سے ہمارا رابطہ اللہ کی بارگاہ میں بحال ہو گیا، ٹھیک ہے. سمجھ لیے پھر جتنے بھی روابط ہیں، ہے نا، راستے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے. اب دیکھیں سخاوت کا بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ جو واقعہ میں نے بیان کیا، جو قرآنی واقعہ ہے کہ ہمیں باغ والوں کا، تو ہمیں سخاوت کرنی چاہیے. اب دیکھیں آج کا جو دور ہے نا وہ کیسا ہے. آپ نے محنت کری، آپ نے اس وقت محنت کری جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ نے اس وقت محنت کری جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. کچھ غور کیجیے گا، آپ نے اس وقت محنت کری جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور جب آپ کے بچے ہو گئے تو آپ کے پاس بہت کچھ تھا. کس کے لیے کمایا، کس کے لیے؟ اب کس کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے؟ ان بچوں نے تو وہ نہیں کمایا جو تم نے کمایا. اور کما کر ایک مطلب ایک امیج آپ نے اپنا بنا لیا ہے معاشرے میں، ایک اپنی عزت، ایک مقام بنا لیا نا. تو پتہ لگا جتنا ہم نے کمایا، جتنا ہم نے اپنا امیج بنایا، وہ ہم نے اپنا نہیں بنایا، اپنی اولاد کا بنایا. اور اولاد اس دور میں دیتی کیا ہے کس کو؟ سوچئے، جس کے خاطر آپ نے سب کچھ کیا، اس سے کیا آپ کو 100% اس سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ ابھی بھی ہوتا. پتہ نہیں بھائی، ابھی دیکھ لو آنے والا وقت کیا ہے، پتہ نہیں کون کتنا کس کا ساتھ دے گا، کون کتنا ساتھ دے گا بھائی، کون کس کا کتنا ساتھ دے گا. تو بہرحال پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے سامنے. اگر انہی کی تربیت، اللہ کرے ہماری اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہر گھر میں یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک شخص مطلب کوئی نیک آدمی ہے یا ایک شریعت کا پابند ہے اور اس کی اولاد بھی پابند ہو، یہ ممکن نہیں ہے. مگر جہاں مطلب یہ کہ اس کی اولاد بھی پابند ہو، ہے نا، اس کے گھر والے بھی پابند ہو، تو یہ تو بہت بڑا انعام ہوتا ہے. ورنہ یہ ہوتا اچھوں کے برے اور بروں کے اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں، ہوتے ہی ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اب بہت سارے ایسے ہیں کہ ایک مسجد کے امام صاحب تھے ماشاءاللہ، مشہور و معروف تھے. اب جب ان کی اولاد کو ہم دیکھتے تو وہ کچھ اور دیکھتے. ہم دیکھتے تو کچھ، جبکہ ہم تو ان کے ہاتھ بھی چومتے، ان کے بیانات بھی سنتے، ان سے ہم تربیت بھی حاصل کرتے. مگر جب ان کی اولاد کو دیکھتے تو کچھ اور دیکھتے، ہے نا. تو بہرحال یہ ہوتا ہے. مگر یہ تربیت پر بات ہے، کیونکہ تربیت ہماری جو ہے نا، وہ بچوں کی جو تربیت ہماری جو ہوتی ہے وہ اسکولوں میں ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ اسکولوں میں تربیت ہونے کے باوجود بھی زنا کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پتا ہے آپ کو؟ معلوم ہے سب آپ کو، آپ سب کو معلوم ہے ان تمام چیزیں کا. اب میں کھل کے کیا بات کروں آپ سمجھ جائیں. اتنی تعلیم دینے کے باوجود لوگ جو ہے وہ گندگی سے دور نہیں ہٹتے اور اس گندگی کے قریب جاتے ہیں. اور جبکہ دینی علم، قرآن و حدیث کا علم سیکھنے والا طالب علم جو ہے وہ ان گندگی سے دور بھاگتا ہے.
بھاگتا نہیں بھاگتا ہے؟ بتائیے مجھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جو دیندار ہو, تقویٰ پرہیزگاری والا ہوگا, خواتین تو جا رہی ہیں ایسے آنکھ اٹھا کے تو نہیں اس کو جہاں جا کے دیکھ رہا ہوگا, ہاں بھی کیسی ہے, خوبصورت ہے, بدصورت ہے, کیا ہے نا, اور اس کے اندر خیالات بد تو نہیں پیدا ہو رہے ہوں گے, بلکہ کیا کرے گا کہ اس سے پہلے کہ ہیجان میں کوئی طوفان بدتمیزی پیدا ہو, وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے گا, اپنے دل کو بھی سنبھالے گا, پکڑے گا یہ کیا کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, اپنے دل کو بھی سنبھالے گا, اپنا ذہن بھی سنبھالے گا, اپنے خیالات بھی سنبھالے گا, سب کچھ سنبھالے گا. مگر اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے کہ جو مطلب ان تمام نظاروں میں اور ان تمام رنگینیوں میں مصروف رہتا ہے, اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, وہ تو دوسرے کو بتا کہ کیا ہوا, ارے فلاں کے ساتھ میں نے فلاں یہ معاملات ہوئے میرے, فلاں سے یہ فلاں سے ہو گئے, میرے سے فلاں سے یہ ہو گئے, اور بڑے بڑھ چڑھ کر وہ ساری چیزیں. اور پھر اگر کسی کا اسکینڈل سامنے آیا تو پھر دیکھیں اس کو تو صرف اپنے نفس کی خواہشات کے سبب جو ہے ہم اس کی گندی گندی باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اس پہ کلام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہماری نشستیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, ہماری نشستیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو پیارے اسلام بھائیو کتنا فرق ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا تو گندگی کے قریب چلا جاتا ہے, مگر قرآن و حدیث کا علم سیکھنے والا جو ہے وہ اس گندگی سے دور رہتا ہے, دور رہتا ہے. اور کیسے ایسے واقعات ہے پیارے اسلام بھائیو کہ جو ایک بندہ تقویٰ پرہیزگاری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے, ایک عورت ہے کہ جو اس پر مسلسل ڈورے ڈالتی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی چت ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جب اس سے غلط ارادے کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے ڈر و خوف کی, اور وہ وہاں پر بے ہوش ہو جاتا. اور پھر اسی حالت میں جب وہ گھر پہنچتا ہے, کہا کہ بیٹا کیا معاملہ ہوا, جب اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا تو اسی خوف کے اندر اس کی روح قبر سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے. یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی, یہاں تو ساری گندگیاں کر لو, گندگیاں پھیلا دو علاقوں کے اندر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کچھ بھی کر لو, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہاں تو نہ خوف خدا ہے, نہ ڈر ہے, نہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, یقین جانے. اور پھر کیا ہے, جوانی دیوانی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے جناب, جوانی بولیے, اگر جوانی دیوانی ہوتی ہے, اگر جوانی دیوانی ہوتی ہے تو بتائیے مجھے کہ جوانی کے اندر ہی تو ہم پر شریعت لاگو ہو جاتی ہے, جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں ہم پر شریعت لاگو ہو جاتی ہے. تو کیا جو جوانی کے اندر گناہ ہوا وہ معاف ہو جاتے ہیں, یہ معاف ہوتے, یا ادھر گناہ کرنا معاف ہوتے؟ نہ, جوانی کے اندر یہی تو گناہ کی پکڑ ہوتی ہے, یہیں سے تو گرفت شروع ہو جاتی ہے, یہیں سے تو نامہ اعمال میں گناہوں کو لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے. جب ہم مطلب یہ کہ کوئی بچہ جب بلوغت کو پہنچتا ہے, جب بالغ ہو جاتا ہے, اور آج کل کے بچے تو بہت جلدی بالغ ہو رہے ہیں, آج کل کے بچے تو بہت جلدی بالغ ہو رہے ہیں. اور پھر دور مت جاؤ, سوچے کہ جو یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے, جس نے جوانی دیوانی کے اندر جو عمل کیے, جو بھی برے عمل کیے, جو بھی گندگی کی, کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہی تمام گندگی جو ہے اس کی اولاد بھی کرے؟ جواب دیجئے مجھے, جواب دیجئے. اچھا ہمارا اعتکاف ہوتا ہے نا, ہمارے بچوں کو نیک بناتا ہے, خود کتنے نیک بنے ہو بھائی آپ یہ بتائیے. ہم یہ دین سیکھے گا, اچھا یہ دین سیکھے گا, ٹھیک ہے, اسی کے لیے دین ہے, تمہارے لیے نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے, نہیں یہ سیکھے گا, اچھا ہے, والدین کا ادب و احترام سیکھے گا, تو وہ بھی اپنے مقصد کے لیے کہ والدین کو یہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور مطلب یہ کہ آنکھیں نکالے کھڑا ہو جاتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. ہم تو اس لیے اس کو بھیج رہے ہوتے تاکہ ہماری زندگی سکون میں آ جائے, تاکہ ماں باپ کا ادب و احترام سمجھ جائے. تو خالی ماں باپ کے ادب و احترام سمجھنا اس نے, اللہ تعالیٰ کے مطلب فرائض اور واجبات کو نہیں سیکھنا اس نے, اور خالی اسی لیے سیکھنا ہے کہ تم نے نہیں سیکھنا. تمہیں کیا آتا ہے, کیا تمہیں کیا استنجا کرنا آتا ہے, تمہیں کیا ٹوائلٹ میں بیٹھنا آتا ہے, کہ ٹوائلٹ میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے, کس ٹانگ پر مطلب زور لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے, پتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا, لوگوں کو الٹے پاؤں پہ زور لگا کے بیٹھنا پڑتا ہے, صحیح ہے نا. تو اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو مطلب جو ہماری زندگی کے اندر ہمارے عمل میں آتی ہیں, جو ہم مطلب سیکھتے نہیں ہیں, جو ہم سمجھتے نہیں ہیں. بس ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد سیکھ لے. ارے یار اولاد سیکھ لے, آپ خود بھی تو سیکھو, جب آپ سیکھو تو اپنی اولاد کو بھی سکھا سکو گے, اپنی اولاد کو بھی. اور اولاد کو مطلب گندگی میں پڑھنے سے پہلے ان کو وہ تمام گندگی ہر لحاظ سے دوست بن کر جو ان کو سکھا دینا چاہیے آپ کو, اپنی اولاد کو, تاکہ کہیں یہ گندگی نہ کریں, کہیں بھی یہ گندگی نہ کریں. ہاں اگر یہ دینی طالب علم بن جاتے ہیں, دینی طالب علم بن جاتے ہیں, قرآن و حدیث کو سنتے ہیں, اور کچھ ایسے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر مطلب خوف خدا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, خوف خدا ہوتا ہے, تو پھر تو وہ ان تمام گندگیوں سے محفوظ ہو جائیں گے. تو بہرحال ہمیں تو مطلب اپنی اولاد کو جو ہے مطلب یہ کہ تربیت کے حوالے سے اور مطلب
ہر لحاظ سے ان کی تربیت کرنی چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق، اور سخاوت کے حوالے سے بھی ہمیں تربیت کرنی چاہیے اولاد کی. ایسا نہ کہ میرے مرے بعد جو ہے وہ اپنی اولاد جو ہے مطلب میں تو سخاوت کیا کرتا تھا اور جو میرے بچے ہیں وہ سخاوت نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولیے؟ کنجوسی کرتے ہیں. تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کی ایک عجیب انداز میں تربیت کیا کرتے تھے، اور اس انداز میں تربیت کرنے پر ان کو مطلب یہ کہ یقین کامل ان کے اندر پیدا ہوا کرتا تھا. کیا پیدا ہوا کرتا تھا؟ یقین کامل. یقین کامل. اور یقین کامل جس کو پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام لطف و کرم کے جو دروازے ہیں نا وہ ایسے کھلتے ہیں کہ وہ عین الیقین کی آنکھ سے دیکھتا ہے. کس سے دیکھتا ہے؟ عین الیقین کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا، یہ بات کیسے ہو گئی. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا نیل پر کے حوالے سے ایک خط لکھا تھا نا، ایک خط لکھا تھا نا کہ اگر تو مطلب یہ کہ اپنی مرضی سے بیچتا ہے اور جو تو مطلب ایک عورت کو ذبح کرنے پر اس کے خون بہانے میں بیچتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم نہیں بول، اگر اللہ کے حکم سے بیچتا ہے تو میں کہتا تو بیچا اللہ کے حکم سے. تو کیا ہوا؟ تو وہ آج تک بے رہا ہے کیونکہ ان کو یقین کامل تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس چٹھی کو جو ہے مطلب اس پیپر کو جو ہے اس خط کو جو ہے صرف دریا پہ رکھ دینا. کس پہ رکھ دینا؟ خشک دریا پہ رکھ دینا. کس نے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو یقین کامل تھا نا کہ یہ میرے اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور میرے اللہ کے حکم سے ہی چلے گا. اور یہی ہوا کہ چلا آپ چلا کے دکھا دو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نا یقین کامل کی کمی ہے. ہم سے وہ چیزیں مطلب ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری مطلب یقین کے اندر جو نا پختگی نہیں ہے، پختگی نہیں ہے، توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. زبان کلامی سے تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، ہم مفتی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تو یہ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں، مگر ہم عملی طور پر اور ہم روحانی طور پہ جو نا مفلوج ہیں. کیا ہے؟ مفلوج ہیں. تو سنیے جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ایک بزرگ تھے کہ جو حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو توکل کی تربیت دینا چاہیے. اس کا طریقہ کیا نکالا کہ دیوار میں ایک سوراخ کر دیا. کیا کر دیا؟ دیوار میں ایک سوراخ کر دیا اور بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جب کھانے کا وقت ہو تو اس سوراخ کے پاس آ کر طلب کر لیا کرنا، اللہ پاک عطا فرما دے گا. کیا کہا؟ اللہ پاک، بولیے، اللہ پاک عطا فرما دے گا. تو دوسری طرف اپنی زوجہ سے فرمایا کہ جب کھانے کا وقت ہو جائے تو تم چپکے سے یہاں کھانا رکھ دینا. کیا رکھ دینا؟ کھانا رکھ دینا. اب وہ بچہ تھا، صحیح نا؟ اب بچے کی عادت ہو گئی جب کھانے کا وقت ہوتا تو سوراخ کے پاس آ جاتا، والدہ دوسری طرف سے کھانا رکھ دیتی، بچے کو روزانہ کھانا اسی طرح ملتا رہتا تھا. اور یوں کرتے کرتے اس کا یقین پکا ہو گیا، یقین کامل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یقین کامل ہو گیا. میں جب اللہ پاک سے مانگتا ہوں تو وہ مجھے کھانا مل جاتا ہے. اب وہ بچہ کہہ رہا ہے جب میں اللہ سے کھانا مانگتا ہوں تو مجھے اللہ سے کھانا مل جاتا ہے. ایک دن یوں ہوا کہ ماں کھانا رکھنا ہی بھول گئی. جب یاد آیا تو جلدی سے بچے کے پاس پہنچی. کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ اپنا کھانا کھا رہا ہے. بچہ اپنا کھانا کھا رہا، ماں نے کھانا نہیں رکھا، بھول گئی، نہیں رکھ سکی. کیا ہوا کہ حیرانی ہوئی کہ اب میرے بچے کا کیا ہوگا. دیکھا تو میرا بچہ تو کھانا کھا رہا ہے. حیرانی تو مجھے، بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کیا کہا کہ بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کیا کہ اللہ پاک روزانہ جہاں سے عطا فرماتا ہے آج بھی وہیں سے آیا ہے. جہاں سے اللہ تعالیٰ روزانہ مجھے عطا فرماتا آج بھی وہیں سے آیا. سبحان اللہ. یہ دیکھ کر شیخ احمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ نے زوجہ سے فرمایا کہ اب تمہیں کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا یقین کامل پکا ہو گیا ہے، لہذا اب اللہ پاک بلا واسطہ اسے رزق پہنچاتا رہے گا. جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پیارے محترم اسلام بھائی کیا پتا لگا؟ اللہ اکبر. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ. تو یہ اللہ کے بھروسے والی ٹریننگ، یہ سخاوت والی ٹریننگ ہے نا. چلے ہم
ہم نے ایک عمر کا حصہ گزار لیا، ہم نہیں، مگر ہم اپنی اولاد کو تو کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز تو پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بیٹا یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ مکہ ہے. اچھا مکہ ہے، تو ان کے اندر محبت ہے، مکہ ہے، مکہ ہے. بیٹا یہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ. اچھا یہ اللہ اللہ ہے. اب وہ جب ذکر دیکھتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان کو کیا عقل ہوتی ہے؟ وہ بھی اللہ اللہ اللہ، کچھ نہیں تو زبان سے اللہ اللہ نکل رہا ہوتا ہے بچوں کے. تو وہ جب ماحول ملے گا تب کچھ ہوگا نا. اب پتہ لگا نہیں جی وہ ٹانگیں ہل رہی ہیں، کولے مٹک رہے ہیں ان کے، صحیح ہے نا. تو بچے بھی وہ کولے مٹکائیں گے، وہ ایسا ڈانس کر کے دکھائیں گے او جیسے کہیں سے ٹرین یافتہ بچے ہو گئے. جبکہ ساری فلمیں ڈرامے دیکھ کے، گانے بازے دیکھ دیکھ کے جو نا وہ مطلب پورے بچے جو وہ بہترین ڈانسر بن چکے ہیں، بن گئے ہیں اور بنے ہوئے. یہ بات ہے کہ نہیں بنے ہوئے. شادی بیاہ میں آدرا ہو جائے گا، ابھی ہو جائے شادی، پھر دیکھو ہم کیسے نچاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور خوب ہنس رہے ہوں گے، گپیاں مار رہے ہوں گے، شیطان کو خوش کر رہے ہوں گے. جو یہاں تو ساری مطلب اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کو تو ہم بالکل ناشکری میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے اگر ہمیں خوشیاں دی ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادب ہو جانا چاہیے. نہ ہم ناشکری کرتے ہیں. یقین جانو میں کئی دفعہ، اب تو میرا دل ایسا ہو گیا، میں کبھی نکاح میں شامل ہوتا ہوں، کبھی اس میں شامل ہوتا ہوں نا، تو میں مطلب بیان کر دیتا ہوں گانے باجے. اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں، کافی لوگ ہیں، ایک کو نہیں دیکھا، ایک کو دیکھا ہو، دو کو دیکھا ہو، تین کو دیکھا ہو، متعدد لوگوں کو یہاں پہ دیکھ لیا میں نے. یار اتنا روکنے والا، ہاں ٹھیک ہے نہیں ہوگا، پھر ہو رہا ہے، پھر سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے بس، ہو رہا ہے بس. مزہ آتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اچھا مزہ آ رہا ہے، ڈھولک کی تاک پہ کولے کو مٹکانا مزہ آ رہا ہے تمہارے کو؟ تمہیں اچھا لگتا ہے یہ؟ مطلب یہ کہ یہ جسم کے جو اعضاء آپ ہلا رہے ہو، اور خصوصی وہ اعضاء ہلتے ہیں جو شرم و حیا والے ہوتے ہیں. ڈانس کے اندر ہوتا کیا مجھے بتا دیجئے؟ یہی ہوتا ہے نا، جو شرم و حیا والی جو چیزیں ہوتی ہیں انہی کو تو ہلایا جاتا ہے. تو ان کو ہلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیے ذرا، ہے نا. مطلب اس کے اندر طوفان بدتمیزی اپنے اندر پیدا کرنا، ہر صورت میں، ہر صورت میں. اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. گھروں کے اندر جو نا وہ کزن اور کزن اور جو مہمان آتے ہیں اور جو مطلب سارے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر اس پہ ساری چیزیں. اب اس پہ جو اندر ایک مطلب ایک کیا بولنا چاہیے، خباثتیں چل رہی ہوتی ہے نا. جبکہ یہ قرآن میں حکم ہے، اگر کوئی غیر مرد تمہیں سلام کہے تو اس کو مطلب یہ کہ تڑک سے جواب دو. ایسا جواب دو کہ مطلب اونچی آواز سے تڑک سے جواب دو، تاکہ دل کا روگی کچھ نہ جان لے، دل کا روگی کچھ اور نہ جان لے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس طرح سے غیر مرد کا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کے اندر کوئی مطلب محبت کا عنصر پیدا ہو جائے، کوئی خرابی تمہارے میں اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو اس کو اتنی محبت سے جواب مت دو غیر مرد کو، بلکہ تڑک کے جواب دو کہ کہیں دل کا روگی کچھ اور نہ جان لے. اب بتائیں، وہاں تو سب کچھ جان رہا ہے، دل کا روگی جان رہا ہی نہیں جان رہا ہے. پھر یہ ساری ہماری حرکتیں ہمارے گھروں میں ہی ہو رہی ہیں، کہیں اور نہیں ہو رہی ہیں، کہیں اور نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں اور ہمارے مطلب فنکشنوں میں ہو رہی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، جہاں پر شکر گزاری کے نوافل پڑھتے ہیں، پڑھنے چاہیے. اور پڑھتے ہیں، دولہے کو تو پڑھا دیتے ہیں، خود تو پڑھتے نہیں، تو دولہے کو پڑھا دیا. وہ بھی ایک رسمی پڑھاتے ہیں، ویسے نہیں پڑھاتے. کتنے ایسے دولہے ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ جب دولہا بنے تو نماز پڑھنا ہے تو ٹانگیں ہی کو پپا رہی ہیں ان کی. کیا ہوا جی، ہمیں تو کلمہ ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. اب جی امام صاحب بھی پڑھا رہے ہیں، چلو پڑھا دو بھائی، چلو کچھ نظرانہ مل جائے گا. یہ بھی ساری کہانی ہوتی ہے. آپ کو پتا ساری چیزیں نا، مطلب یہ دنیا کا ماحول ایک بڑا عجیب ہو چکا ہے، جو ہم مطلب اس کو سدھارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. دیکھیں، اگر کوئی غلط رسمیں ہیں یا غلط چیزیں ہیں، جب تک ہم اپنی ذات کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس معاشرے سے کبھی ختم ہوں گی نہیں. یہ بات یاد رکھیے، کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. یہ کہ شادی کی دو رسمیں، کتنی رسمیں، کون کون سی ہیں؟ نکاح اور ولیمہ. کیا ہے؟ نکاح اور ولیمہ. اور ہم کتنی رسمیں ادا کرتے ہیں؟ ہم کتنی رسمیں ادا کرتے ہیں؟ سوچئے، ان پہ خرچہ کتنا کرتے ہیں؟ اب یہاں غریبوں کو مدد خیال نہیں آتا کہ غریبوں کی مدد کرو، پیسہ بچاؤ. یا اس سے بہتر یہ کہ وہی پیسہ بچا کے اپنی بچی کو دے دو نا، کچھ نہ کچھ چیز دے دو، کچھ تحفہ دے دو. اس کے گھر کے تم جہیز بھی تو دیتے ہو نا، وہ دے دو یار. ضرورت کیا کہ مہندی کے لیے مطلب یہ کہ تم 50 60 70 ہزار روپے کھانا پکاؤ یار، اور دونوں پارٹی کی طرف سے کھانا پک رہا ہے. آج کل تو کھانا، میں یہاں کھانا پکاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جب محفلیں ہوتی ہیں تو مجھے میرا 70 ہزار روپے کا بل بن جاتا ہے یہاں پر. پھر سر پکڑتا ہوں یار، اتنا بن گیا یار، صحیح ہے نا. یہ آپ کا مطلب کچھ نہیں تو 27ویں شب کا اتنا بن جاتا ہے. پھر آپ کا بھی 15ویں شعبان آئے گی، اس میں دیکھیں آپ 4 5 دیگیں بن جائیں گی. لگا لے 18 ہزار روپے کی کتنے کی دیگ ہو گئی. پھر روزے کا علیحدہ حساب کتاب. سوچو تو صحیح یار، صحیح ہے نا. اب یہ فالتو چیزیں آپ جگہوں پہ جو ہے ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اگر وہی ہماری اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے تو کون سی بری بات ہے یار؟ کوئی بری بات ہے؟ نہیں.
اصل میں ہم خود سے کچھ ختم کرنا نہیں چاہتے اور یہ ختم ہو سکتا ہے. دیکھیں دو پارٹیاں آپس میں بیٹھتی ہیں نا آپس میں, کیا بیٹھتی ہیں کہ بھائی وہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے, اچھا جی ہمارے یہاں ہوتا ہے. اب جب انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں ہوتا ہے, اس نے کہا ہمارے یہاں ہوتا ہے, تو اب کیا کرتے ہیں وہ دونوں طرف جو نا وہ ایک دوسرے کے جو رسم ہے نا وہ مطلب یہ کہ اس کو کیا کہنا چاہیے کہ بڑی مطلب یہ کہ ایفیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس رسم کا احترام. نہیں یار ان کے ایسا ہوتا ہے, کیا یار یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ قرآن حدیث میں ہم یہ نہیں کریں گے, بس ہم آئیں گے اور کوئی بری کا پروگرام نہیں ہوگا. بری کے کپڑے لو بھائی, یہ پیسے لو, تم اپنا سامان لو, تم ہم کو دے دو, ہم اپنا سامان لے لیں گے. نہ کوئی ادھر جائے نہ ادھر جائے, سیدھی سے. اور جب ہم لے کے آئے ہم تم کو دے دیں گے, تو ایک دو بن جائیں گے تو دے دیں گے, خلاص. کیا ضرورت, خرچے تو ہم نے خود نے بڑھائے ہوئے. جب خرچے بڑھائے ہوئے تو شادی ہم نے خود مشکل کی ہوئی ہے. کہ پہلے دور میں اس طرح کی شادی ہوا کرتی تھی؟ بتائیے اس دور میں اس طرح سے. ارے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم گئے تھے وہ, اور وہاں نکاح کر کے دونوں میاں بیوی پیدل گھر میں پہنچے. کون سی بارات پہنچی تھی مجھے بتا واپسی؟ یہاں تو پوری براتیں واپسی پہنچتی ہیں, پہنچتی مجھے بتائیے آپ. اور ایسی کئی صحابہ کرام کے مطلب کہ نکاح ہوئے, کیوں نہیں ہم اس پر عمل کرتے؟ نہیں کرتے. بس ہم تو اپنی مطلب اس میں لگے رہتے ہیں جو ہمارے مطلب جو نفس ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے. تو پیارے محترم اسلام بھائی ان چیزوں کو ہمیں مطلب یہ کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری جو خرابیاں ہمارے اندر کنجوسیاں پیدا ہو گئی ہیں, ہم اس کو نکالیں, ہم اپنے پاس سے اس کو نکالیں اور اس کو خرچ کریں. جب ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے تو پیارے اسلام بھائی اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل کرم فرمائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا جو ہے نا وہ ہمارے حصے میں آئے گی, حصے میں آئے گی. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یار مسجد کے بل کے لیے آپ کچھ تعاون کیجئے. ابھی تک تو شاید کوئی تعاون نہیں ہوا, کچھ اگر آتا تو شاید کچھ نہ کچھ مل جاتا. اب یہاں تعاون ہی نہیں ہے, مسجد کے بجلی کے بل کے لیے تعاون نہیں ہے. مسجد کا آپ یہاں مسجد میں جمعے صرف چندہ آتا ہے. کون جاتا ہے یہاں گلی گلی میں آپ سے چندہ مانگنے کے لیے؟ کوئی جاتا ہے مانگنا؟ مجھے بتائیے, کوئی نہیں جاتا نا. اب ہم ڈالتے کتنے ہیں؟ صرف 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے. آج کا بچہ آپ کا 100 روپے لینے میں نخرے دکھاتا ہے, نہیں دکھاتا تو مجھے بتا دیں آپ 100 روپے دینے میں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں یہ تو راہ خدا میں دینا اللہ کی روحانی بینک میں جمع ہونا ہے, جس کا اجر مرنے کے بعد ہمیں عطا کیا جائے گا. یہ ضائع نہیں ہوگا, یہ کم نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں اس سے زیادہ ملے گا. جیسے کہ پیارے میں ایک صحابی تھے, یہ ساری چیزیں ہماری بھی مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں. حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ راہ خدا میں بہت خرچ کیا کرتے تھے. ان کے بھائیوں کو ان سے شکایت رہتی تھی کہ کچھ اپنے لیے بھی بچا کر رکھا کرو, مگر یہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے بعد نہیں آتے تھے. آخر ان کے بھائی بارگاہ رسالت میں پہنچے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیس کا ہاتھ بہت کھلا ہے, قیس کا ہاتھ بہت, جس کو چاہتا اٹھا کے دے دیتا ہے. ارے جس کو دیتا ہے وہ اپنے لیے دے رہا ہے, اگر دے بھی دیتا ہے نا. تو شکایت کر دی. تو پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا, ان سے معاملہ پوچھا. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آمدنی میں سے اپنا حصہ لے کر باقی راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں. یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو پیسہ میرے پاس بچا ہوا ہے, ذرا غور کیجئے گا, کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میری ضرورت ہے میری پوری ہو گئی اور اب پیسہ بچ گیا ہے, تو وہ بچا ہوا پیسہ میں راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں. کون ہم میں سے ایسا کرنے والا؟ ہم تو تھپیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو کروڑ پتی ایسے تو نہیں بن گئے, لکھ پتی ہم ایسی تو نہیں بن گئے. کیا خیال ہے, ایسی تو نہیں بن گئے نا, ہم تو جمع کرے چلے جا رہے ہیں. ان کو دیکھیں, ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کو دیکھیں کہ کیا کہا کہ جو میرا خرچ کا حصہ بنتا ہے وہ خرچ کر لیتا ہوں, جو باقی بچتا ہے میں وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں. یہ سن کر آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا انفق ينفق اللہ علیکا, انفق ينفق اللہ علیکا, انفق ينفق اللہ علیکا, کہ خرچ کر اللہ پاک مزید عطا فرمائے گا, خرچ کر اللہ پاک مزید عطا فرمائے گا, خرچ کر یہ اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے. یہ بندے کا وعدہ نہیں ہے جو جھٹلا دیا جائے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو دگنا چگنا عطا فرماتا ہے. اور قرآن کی متعدد آیتیں موجود ہیں اس حوالے سے, متعدد آیتیں موجود ہیں. پہلے تو میں حدیثیں اور روایتیں واقعات تلاش کر کے بیان کرتا تھا, اب تو قرآن کی آیتیں اتنی مل گئی. ایک آیت تو میں نے بھی آپ کو سنا دی شروع وقت میں, اگر ابھی آپ نے نہیں سنی تو آپ کو یہ
اتوار تک یا ہفتے تک یہ بیان مل جائے گا, اس میں پورا واقعہ سن لیجئے گا باغ والوں کا, جو اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا بیان قرآن میں ارشاد فرمایا. تو اس کو دیکھیے گا, ان کو سنیے گا, سمجھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری سخاوت کی راہیں کھلیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کی راہیں کھلیں گی, اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور کرم فرمائے گا. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں, بڑی ایک بات میرے کو لگی کہ مطلب یہ ہے کہ جو فاسق سخی ہوتا ہے نا, فاسق سخی, اس سے بھی شیطان گھبراتا ہے. غور کیجیے گا, فاسق ہے وہ فاسق, اب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو کیوں اس سے گھبراتا ہے, تو کہا کہ کسی وقت بھی رب نے اگر اس کی سخاوت کو قبول کر لیا یہ کامیاب ہو جائے گا. تو پتہ لگا سخاوت کرنے کے سبب جو ہے بندہ منافقت سے بچ کر صراط مستقیم پر آ جاتا ہے, صراط مستقیم پر آ جاتا ہے. تو بہرحال پیارے سے میں بات سے بات نکلی, بولتا چلا جاؤں گا. اور آپ تمام حضرات جو ہے چاہے کچھ بھی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ہاتھ دینے والا بنا لو, راہ خدا میں دینے والا بنا لو, اپنے غریب میں دیکھ لو, اپنے پڑوسی کو دیکھ لو, پڑوسی نے اپنے محلے میں دیکھ لو, اگلی پچھلی گلیوں میں دیکھ لو. یار لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پلیز ان کو دیکھو, ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں, ان کو دیکھو, ان کو. دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.